اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو پیدا کیا، بلکہ پوری کائنات کو پیدا کیا۔ کائنات کے اندر حیوانات کو بنایا، یعنی جانوروں کو بنایا، اور جانوروں کو بھی یہ سمجھ اور شعور عطا کیا کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے۔ سورۃ طٰہٰ میں آیت آتی ہے کل شیء خلقہ ثم ھدیٰ، کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ تمہیں اس کائنات میں رہ کر، اس زمین میں رہ کر زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس میں ہر چیز داخل ہے، ہر جانور، مرغی 22 دن اپنے پروں کے نیچے انڈوں کو سیتی ہے، 22 دنوں کے بعد انڈے سے چوزا برآمد ہوتا ہے۔ وہ چوزا پانی میں نہیں جاتا، آگ کی طرف نہیں جاتا، بارش میں نہیں رکتا، مٹی نہیں کھاتا، بلکہ وہ چوزا مرغی ہی کی طرح دانے چگتا ہے اور خشکی میں رہتا ہے۔ بارش آ جائے تو مرغی کے پروں کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں، یا کسی چھتے والی چیز کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ مرغی کے چوزوں کو یہ بات کس نے سمجھائی؟ مرغی کو تو زبان نہیں، بطخ آپ نے دیکھی، بطخ کے انڈے مرغی کے پروں کے نیچے رکھ دیتے ہیں، 22 دن وہ ان انڈوں کو تیار کرتی ہے، 22ویں دن بطخ کے چوزے نکلتے ہیں۔ کیونکہ انڈا بطخ کا ہے، لیکن بڑی عجیب بات، یہ بطخ کے چوزے خشکی میں نہیں رہتے، یہ پانی میں چلے جاتے ہیں، تیرتے ہیں، پانی سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، خشکی میں بہت کم رہتے ہیں۔ حالانکہ ان کی پیدائش کا ذریعہ مرغی بنی، کہ مرغی نے 22 دن ان کو اپنے پروں کے نیچے گرمایا، پھر اللہ نے ان کو جان بخشی، وجود بخشا،
تو ذریعہ تو مرغی بنی، لیکن اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں یہ بھی، یہ پانی کی طرف جاتے ہیں۔ ان کو کس نے کہا کہ تم مرغی کی نسل سے نہیں ہو، تم ہو بطخ کی نسل سے، اور بطخ اکثر پانی میں زندگی گزارتا ہے، پانی میں رہتا ہے، تم بھی پانی میں رہو۔ چھوٹے چوزے وہ پانی میں چلے جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى۔ گائے، بھینس بیاتی ہے، یعنی بچہ جنم دیتی ہے، تو پیدا ہوتے ہی فوری طور پر وہ گائے کا بچہ تھنوں کی طرف لپکتا ہے، بھینس کا بچہ تھنوں کی طرف لپکتا ہے۔ اس کو کس نے کہہ دیا کہ تیری غذا یہ ہے، تیری غذا اس کے تھنوں میں ہے، تیرے لیے دودھ اس کے تھنوں میں ہے؟ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، بنایا، وجود بخشا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ اب اللہ نے زبان تو نہیں دی کہ بات کرے فوری طور پر، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، جس سے ماں کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے۔ بچے نے بستر پہ پیشاب کیا ہے، بچے کو سردی لگی ہے، یا بچے کو کوئی تکلیف ہے، اور بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں ماں اپنا دودھ اس کے منہ میں دے دیتی ہے، یہ دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ اس کو کس نے سمجھایا پہلے سے کہ تیری غذا اس کے پاس ہے، تیری ماں کے پاس، اور تیرے آرام اور راحت کا ذریعہ بھی تیری ماں ہے، بلکہ تیری زندگی کا اصل سبب تیری ماں ہے۔ جو قرآن کریم نے کتنی سچی بات کہی کہ کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، نہیں، اس کی لگام اپنے دست قدرت میں رکھی اور اس سے سکھا دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کتیا کے پلے پیدا ہوئے، کہیں 5 کہیں 7، ڈھائی دنوں تک لگ بھگ یہ آنکھ نہیں کھولتے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن بھوک محسوس کرتے ہیں۔ جب بھوک محسوس کرتے ہیں تو یہ اپنی ماں کے تھنوں کے ساتھ منہ لگا کے دودھ پیتے ہیں۔ ابھی دنیا نظر ہی نہیں آئی، ابھی دنیا کو دیکھا ہی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے ان کے لیے کہ آنکھیں بند ہیں، روشنی دیکھ ہی نہیں رہے، سورج دیکھ ہی نہیں رہے، زمین کی سطح
زمین کی بناوٹ کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، ماں کو بھی دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن پہچان ہے کہ ماں ادھر ہی ہے اور غذا اسی کے پاس ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ آپ کہیں گے کچھ لوگ کہ نیچرل، یا آپ کہیں گے کچھ لوگ کہ اتفاق۔ یہ نیچرل لفظ جو ہے یہ سسٹم کس نے بنایا؟ اس نیچرل سسٹم کا بانی یا اس نیچرل سسٹم کا خالق کون ہے؟ کیا کوئی دنیا کا سائنٹسٹ، کوئی دنیا کا ریفارمر ان کے کان میں آ کے بتا دیتا ہے، یا کوئی ایسی مشینری ہے جس کے ذریعے سے ان کے کانوں میں آواز آ جاتی ہے؟ نہیں، ایسا سسٹم نہیں ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی قدرت کاملہ کا سسٹم بنایا ہوا ہے، اور اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوق کی زندگی کو بحال رکھنے کے لیے اور اپنی مخلوق کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے راہیں متعین کر دی ہیں، اور ہر ایک حیوانات کے دل و دماغ کے اندر یہ بات سرایت کی ہوئی ہے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حالانکہ حیوانات کو عقل نہیں ہوتی، حیوانات کو انسانی مقابلے میں فہم نہیں ہوتا، اس قدر شعور نہیں ہوتا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو سجھا دیا، سمجھا دیا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں اگر آپ غور کریں گے آپ کے سامنے آئیں گی۔ انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، تمام مخلوقات میں اس کو عزت بخشی، اور تمام مخلوقات میں اس کو مکرم بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو شرف بخشا، بزرگی عطا کی، اس کے ساتھ ساتھ اس کو عقل عطا کی، اس کو فہم اور شعور عطا کیا، اور اس کو بھی زندگی گزارنے کا نمونہ اور لاہ عمل عطا کیا۔ مفتی تقی عثمانی شیخ الاسلام دامت برکاتہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ اس جدول آدم، تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم تھا، سجدہ تکریم تھا، اور سجدہ تعظیم اور سجدہ تکریم پرانی شرائع کے اندر جائز تھا۔ اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیم یا سجدہ تکریم بھی حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا، واضح ارشاد، اگر اللہ کے بغیر کسی چیز کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، کسی عمارت کو سجدہ کرنا، کسی قبر کو سجدہ کرنا، کسی بت کو سجدہ کرنا، کسی دیوی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں حکم دیتا بیوی کو وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اللہ کے بغیر کسی بڑی سی بڑی چیز کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو بیوی بھی اپنے شوہر کو قطعاً سجدہ نہیں کر سکتی، اس سے کافر ہو جائے گا انسان۔ غیر کو کے سامنے سجدہ کی نیت سے جھکا تو کفر، اسلام دل سے نکل گیا، ایمان دل سے نکل گیا، دوبارہ کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے تجدید ایمان کرنا ہے۔ یہ بیچ میں مسئلہ آ گیا۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت شیخ الاسلام دام برکاتہ نے لکھا کہ اس وقت جب فرشتوں کو حکم ہوا تھا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں کے سجدہ کا تذکرہ آتا ہے، لیکن حقیقتاً جتنی مخلوقات اس زمین پر تھی، جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی تھی، ان تمام کو حکم ہوا تھا کہ اسجدوا لآدم، تم آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ۔ اس لیے نہیں کہ آدم علیہ السلام خدائیت کے درجے پر فائز تھے، نہیں، اس لیے نہیں کہ آدم علیہ السلام الوہیت کے درجے پر فائز تھے، معبود بنا دیے گئے تھے، نہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، پھر کون ہے؟ الا هو الرحمن الرحیم، ہاں وہ بہت زیادہ مہربان اور خصوصی رحمت والا اللہ ہی اس کے لائق ہے۔ تو یہ سجدہ فرشتوں سے یا اس وقت تمام مخلوقات اس میں شامل تھی، یہ اس لیے کروایا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت انسان میں نے تجھے تاج کرامت عطا کیا ہے، میں نے تجھے تاج شرافت عطا کیا ہے، میں نے تجھے بزرگی عطا کی ہے، میں نے تجھے برتری بخشی ہے۔ اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں چند مقامات پر آتا ہے کہ انسان کو ہم نے اعزاز عطا کیا، بڑا اعزاز، کہ انسانوں میں سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو پیدا فرمایا، جتنے بھی نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تک، یہ سارے کے سارے انسان تھے، ان میں کوئی فرشتہ نہیں تھا،
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. عرب کے مشرکین حضور علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ پیغمبر بن کر کیوں آئے ہو؟ ہمارے لیے اللہ نے آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ ہمیں تو فرشتہ چاہیے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے باخبر فرمایا کہ قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین. میرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس زمین پر اطمینان کی کیفیت میں فرشتے چلتے ہیں یا انسان چلتے ہیں؟ یہ جو گلی کوچوں سے نکل کر آ رہے ہیں یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں؟ یہ جو تجارت کر رہے ہیں یہ انسانوں کی ہے یا فرشتوں کی ہے؟ یہ جو مکانات بنا رہے ہیں اور زمین پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں یہ فرشتوں کی کہ مکانات اور زمینیں ہیں یا انسانوں کی ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ انسان ہیں. فرشتے کیوں نہیں بولتے؟ فرشتے نہیں ہیں. میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں. نبی کو رسول کو بھیجا ہی جاتا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہبری کے لیے، اور انسان کو اللہ کی ذات سے ملانے کے لیے، انسان کو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے ہر نبی اور رسول کو بھیجا گیا ہے. اور جس نسل کے لیے رسول بھیجا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس نسل کے حرکات و سکنات جس انسان کے لیے، جس بستی کے لیے بھیجا ہے، اس بستی اور انسانوں کے لیے حرکات و سکنات کا سمجھنا لازمی ہے. اور ہر انسانی حرکات و سکنات کا سمجھنا فرشتے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہماری نسل سے نہیں ہے، وہ مٹی سے نہیں ہے، وہ ایک نوری مخلوق ہے. وہ ہمارے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ہماری زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ہماری بسر اوقات کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ہمارے تمدن کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ہماری معاشرت کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ہماری معیشت کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ہمارے سماج کو نہیں سمجھ سکتے. وہ الگ مخلوق ہے، اس کے ذمے اللہ نے الگ قوم لگائے رکھے ہیں. اگر ہمارے تمدن کو سمجھنے والی کوئی ذات ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم فرشتے ہوتے تو ہم بھی تمہارے پاس ملک الرسولہ، کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے. لیکن تم فرشتے نہیں ہو، تم انسان ہو، تو تمہارے لیے ہم نے انسانوں میں سے ایک شخص کو انتخاب کیا، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات علی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. عجیب بات قرآن مجید نے کہی. اگر ہم تمہارے ہی تقاضے کو پورا کرتے، اگر ہم تمہارے ہی مرضی کو پورا کرتے کہ آسمان سے کسی فرشتے کو بھیجتے، وہ فرشتہ بھی آسمان سے اڑتا اترتا تو وہ مرد کر کے لباس میں آتا. لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اس کو ہم انسان بناتے، انسان کی شکل دیتے، تب وہ انسانوں کی ہدایت کا کام کر سکتا تھا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم اس کے اوپر وہی لباس پہناتے جو لباس انسان پہنتے ہیں. دیکھیے ترجمہ جا کر 7ویں پارے کی آیت ہے، اور اس سے پہلی جو آیت پڑھی ہے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اور اس طرح کی الحمدللہ بیشتر آیات اس بندہ حقیر کے ذہن میں الحمدللہ موجود ہے. وقت کی قلت ہے، ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتے. تو انسان کی ہدایت کے لیے،
انسان کی رہبری کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کو جو طریقہ دیا، دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، زندگی گزارنے کی نہج کو، زندگی گزارنے کے اسلوب کو دین کہتے ہیں۔ ٹوپی کیسے پہننی ہے، شلوار کیسے پہننی ہے، قمیص کیسے پہننی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اسی طریقے سے تجارت کیسے کرنی ہے، اور اسی طریقے سے زندگی کے بیشتر معاملات ہیں یہ کیسے کرنے ہیں، اس کے کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقہ کو لے کر جو آئے ہیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، اس طریقہ کو دین کہا جاتا ہے، اس طریقہ کو دین کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو میں تمہارے لیے دین اتار رہا ہوں، مذہب اتار رہا ہوں، جو میں تمہارے لیے طریقہ زندگی اتار رہا ہوں، اس طریقہ زندگی کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ ذو الجلال والاکرام کے نزدیک زندگی گزارنے کا سب سے پسندیدہ طریقہ، سب سے اچھا طریقہ اور سب سے لچکدار طریقہ اور سب سے صاف و شفاف طریقہ جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے۔ میرے دوستو، دین زندگی سکھ بھی گزار رہا ہے، زندگی ہندو بھی گزار رہا ہے، زندگی یہودی بھی گزارتا ہے، زندگی نصرانی بھی گزارتا ہے، زندگی دہریہ بھی گزارتا ہے۔ ایتھیسٹ کا کہنا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، آٹومیٹکلی کائنات چل رہی ہے، میرے آنے کا ذریعہ میرے ماں باپ بن گئے، اس کو خدا نہ ماننے کا مالک خولیا ہے، زندگی وہ بھی گزار رہا ہے۔ اس کے پاس بھی دین ہے، یہودی کے پاس بھی دین ہے، نصرانی کے پاس بھی دین ہے، دین کا معنی مذہب، ہندو کے پاس بھی دین ہے، سکھ کے پاس بھی دین ہے، لیکن جو دین اللہ نے اسلام اتارا ہے، اسلام کی جو خصوصیات ہیں، اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اور اسلام کے اندر جو لچک اور جاذبیت ہے، یہ لچک اور جاذبیت کسی دوسرے مذہب کے اندر نام تک کی بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ اس دین کے اندر داخل ہو کر، اس دین کے اندر اپنے آپ کو داخل ہو کر دین کی چادر اپنے سر سے لے کر پیر تک پہن کا تو دیکھو کہ لطف کتنا آئے گا، سکون کتنا آئے گا، اطمینان کتنا آئے گا۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اسلام ہمارے دین کا نام ہے، اسلام ہمارے مذہب کا نام ہے۔ اسلام تجارت کیسے کرنی ہے، زمینداری کیسے کرنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، عقائد کیا کیا رکھنے ہیں، اور بقیہ چند چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر، یاد رکھیے گا، توجہ رہے، پیدا ہونے سے لے کر لحد میں جانے تک، لحد میں بھی جانے تک، لحد میں اتارنے والوں کو، میت کو لحد میں اتارنے والوں کو حکم ہے کہ قبلہ کی طرف سے میت کو لحد میں اتاریں اور بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کر میت کو اتاریں، اور پھر دائیں کروٹ پر اس کو لٹا دیں، اور پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ میت کی بتائی ہوئی ہیں۔ گویا کہ لحد میں بھی دین کا طریقہ اپنایا جائے گا،
لحد کے اندر بھی اس کے ساتھ مذہبی طریقہ کار اپنایا جائے گا، تب جا کے ہم مذہب یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے میت کو، ہم نے اپنے مردے کو مذہب کے مطابق سپرد خاک کیا ہے۔ تو دین نام ہے، اسلام نام ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک احکامات کے مجموعے کا، اور ان احکامات کے مجموعے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ توجہ رہے، قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ عرفات میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، جب یہودیوں کے قانون سے یہ آیت ٹکراتی ہے، یہودی اس آیت کو سنتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں اتری ہوتی تو جس دن اتری ہے اسی دن ہم عید کا دن مناتے، ہم وہی دن عید کا دن متعین کر لیتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یہ آیت حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عید ہی کے دن نازل ہوئی ہے۔ یہ سب سے بڑی خوشی ہے مسلمان کے لیے کہ ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج تمہارے لیے تمہارا مذہب مکمل کر دیا، تمہاری زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ مکمل کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھما دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دین مکمل طریقے سے سکھا دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے آج تمہارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تو تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے بطور دین۔ میری پسند اسلام ہے، تم میرے ماننے والے ہو، تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، تو تمہیں اسلام کا دامن مرتے دم تک نہیں چھوڑنا ہے اور اسلام کو نوازش کے ساتھ پکڑے رکھنا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے پڑھی تھی، آپ حضور علیہ السلام سے روایت فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ہاں، ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، ایمان کا مزہ اس کو مل گیا، ایمان کی تراوٹ اس کو نصیب ہو گئی۔ اور جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں وہ یہ سمجھتا ہو، اعتقاداً سمجھتا ہو کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، من رضی باللہ ربا، جس نے اللہ کو اپنا رب بنا لیا، جس نے اللہ کو اپنا معبود برحق بنا لیا، جس نے اللہ کو اپنا مسجود حقیقی بنا لیا، جس نے اللہ کو اپنا معبود حقیقی بنا لیا، اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ میرے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک میری زندگی کے تمام ضروریات کا متکفل اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، اس نے اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اس پر راضی رہا۔ دوسری بات، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، وبالاسلام دینا، اسلام کو اپنا دین مانا، اپنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلامی رکھا، اپنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ محمدی رکھا، اپنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ قرآنی رکھا، اپنی زندگی گزارنے کا جو انداز ہے وہ قرآنی رکھا، وہ اسلامی رکھا۔
من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین مانا، دین اپنا مذہب مانا۔ اور مذہب کیا چیز ہوتی ہے ایک بات بتاتے چلو، آندیاں آئیں، طوفان آئیں، بلائیں آئیں، آفتیں آئیں، حادثات پر حادثات آئیں، دین چھوٹنے والا، دین دلوں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ صرف ایک مثال، ایک صحابی کسریٰ کے دربار میں ہے اور دسترخوان بچھا ہوا ہے، صحابہ کسریٰ کے دربار میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اس صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر جاتا ہے، اور لقمہ نیچے گرا، اس نے اٹھا کر کھایا۔ ساتھ والا ساتھی کہتا ہے، اشارہ دیتا ہے کہ مت اٹھاؤ، یہ کسریٰ کا دربار ہے، یہ کہیں گے مسلمان اتنے بھوکے ہیں اور مسلمان اتنے لالچی ہیں کہ نیچے سے بھی لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں، ان کو اتنی بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ یہ صحابی کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، اترکت سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء۔ ارے کیا کہتے ہو میرے دوست، ارے میرے جگر کیا کہتے ہو تم؟ اترکت سنتی لہؤلاء الحمقاء، ان دنیا دار بے وقوفوں کے لیے میں اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے سے حبیب کا طریقہ نہیں چھوٹے گا، مجھے دنیا کیا کہے کیا نہ کہے۔ لیکن آج ہماری کیا حالت ہے وہ ہر شخص جانتا ہے۔ آج ہم کس ڈگر پر کھڑے ہیں، کس نقطہ پر کھڑے ہیں، اور کہاں آ کر آج ہم دنیا کے سامنے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہر شخص گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میری زندگی میں اسلام کتنا زندہ ہے، میری زندگی میں رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کتنا زندہ ہے۔ چلیے، من رضی باللہ ربا، فرمایا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہو، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین مانا ہو، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اور محمد عربی احمد مجتبی حبیب دو عالم شفیع المذنبین احمد رسول اور خاتم الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا، ان کو اپنا نبی مانا۔ جب اللہ کو رب مان لیا، اسلام کو دین مان لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، تو پھر دائیں بائیں جو ان تینوں چیزوں پر جم جائے گا، وہ دائیں بائیں قطعاً جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، جو اس پر ڈٹ جائے گا اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔